اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک پوائنٹ لے کر آیا ہوں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور کس کا بلند مقام ہے اور کس کا نہیں، اور کس کا زیادہ ہم پر حق ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ میں سے کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں اور کون بہتر سلوک کا حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ تو اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اسی طرح اس نے تیسری بار پوچھا کہ میں کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں اور کون بہتر سلوک کا حقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اسی طرح جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ گویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور اس کے بعد ہی اپنے باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو، کیونکہ ماں جتنی تکلیف جھیلتی ہے اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کی بہترین جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی ہے۔ اسی طرح ماں کی قدموں کے تلے جنت ہے۔ جس نے اپنی ماں کو راضی کیا تو گویا اس نے جنت حاصل کر لی، اور جس پر اس کے والدین ناراض ہیں تو اس پر رب ناراض ہے، اور اگر کسی پہ اس کے ماں باپ راضی ہیں تو گویا اس پر اس کا رب راضی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تیری ماں تھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تیری خالہ تھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اس کے ساتھ بہتری سے پیش آؤ تو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں طلب کرتا ہے اور ان سے مشورہ مانگتا ہے کیا میں جہاد پہ جا سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، میری والدہ محترم زندہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو جا اس کی خدمت کر، جہاد سے بہتر تو اپنی ماں کی خدمت کر اور اپنی جنت کو حاصل کر، کیونکہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ادھر ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے، مسلمان ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، اس کی موت کا وقت قریب ہے، لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، لوگ اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہا۔ تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو وہ شخص جواب دینے لگا نہیں، وہ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا تھا۔ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کو اس پڑھنے سے وقت مرگ میں کس نے روک رکھا ہے؟ تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پڑھ رہا، بڑی کوشش کی ہے لیکن میں یہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو پھر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں پڑھ پا رہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا جی ہاں، وہ زندہ ہے۔ تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی ماں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک زبردست آگ کو جلایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے اگر آپ اس کو نہیں معاف کریں گی تو اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ میں اس کو معاف کر دوں گی۔ تو گویا رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم ہمیں اور اللہ پاک کو گواہ بنا کر اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی بخشش ہو سکے۔ تو اس بوڑھی عورت نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور آپ کو گواہ بنا کر اس کو معاف کرتی ہوں تاکہ اس کی بخشش ہو سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص یعنی کہ نوجوان سے کہا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ نوجوان پڑھ لیتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ پاک کی حمد کچھ یوں بیان کی کہ اے اللہ تو نے میرے صدقے اس نوجوان کی بخشش کی، تیرا شکر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد